گرد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے ساتھ اور ان کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ آفر کویسچن سے پہلے وہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ان پہ غسل واجب ہو گیا تھا، لیکن جب صبح جاگے تو یاد نہ رہا کہ غسل واجب ہے اور اسی میں کئی نمازیں پڑھ لی، بعد میں یاد آیا تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو چونکہ آپ کو یاد نہیں رہا، اور جب انسان کسی چیز کو بھول جائے تو اکثر شریعت اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کر دیتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے رمضان میں کچھ کھا پی لیا بھولے سے، جب سرکار کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ تو گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں چونکہ یہ انسان کا اپنا قصور نہیں ہے، بھول سے تو وہ پاک و صاف ہے نہیں، تو گناہگار نہیں ہوئے، لیکن چونکہ پھر بھی ایک طرح کی غفلت رہی تو اس پر احتیاطاً توبہ کریں، اور جتنی بھی نمازیں اس حالت میں پڑھی ہیں وہ یقیناً نہیں ہوئیں، اگرچہ آپ اپنے آپ کو پاک تصور کر کے ہی پڑھتے رہے تھے، لیکن جب اصلاً آپ ناپاک تھے تو صرف تصوراً یا گمان میں اپنے آپ کو پاک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ نمازیں نہیں ہوئیں، دوبارہ ادا کرنی ہوں گی۔ دوسرا، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ یہ ایک میڈیسن یوز کرتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے کئی دوائیاں استعمال کی ہیں لیکن ان سے مجھے افاقہ نہیں ہوتا، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں نے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میں جیلیٹن ملا ہوا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، جیلیٹن جو ہے وہ مطلب حرام جانوروں کی کھال یا ہڈی کے گودے سے بھی حاصل ہوتا ہے اور حلال سے، فش سے بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مشکوک سی چیز ہوتی ہے کہ اس میں جیلیٹن کس چیز کا ڈلا ہوا ہے۔ فرض کر لیں کہ حرام کا بھی ہو، پہلی بات تو یہ کہ حلال کا ہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں حرام کا جیلیٹن ملا ہوا ہے، یعنی حرام جیلیٹن ہے مثال کے طور پر، پھر اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور متبادل دوا ایسی ہے کہ جو حلال ہو، طیب ہو، اور اس سے انسان کو تکلیف اور حرج ختم ہو رہا ہو۔ اگر ہے تو اسی کا استعمال واجب ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر بقدر ضرورت آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتی ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ مطلب ڈھونڈ کر چیزیں نکالتے ہیں، دیکھیں اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، اس چاکلیٹ میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، پھر اس کے ایپس بھی بنا دیے ہیں کہ کون سی چیز ناپاک ہے اور کس چیز کے اندر ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آپ نے بنا دیے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس مقام پر ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز ہے اور کس مقام پہ شرعاً منع ہے؟ یہ خدمت دین نہیں ہوتی کہ آپ کسی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں اور یہ نہ پتہ ہو کہ اس کو حالت اضطرار میں یا مجبوری کی حالت میں استعمال کرنا جائز بھی ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو تشویش میں اور وحشت میں مبتلا کر کے سمجھیں کہ میں نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، رسول اللہ میں ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کئی دن تک کھانا نہیں ملتا، تو ہمیں مردار کھانا پڑ جاتا ہے، کہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقدر ضرورت استعمال کر لیا کرو۔ مردار کھانے کی ضرورت کے تحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت برحمت فرمائی، اس لیے یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ اس چیز میں یہ چیز ملی ہوئی، آپ نے اطلاع دے دی اور بس اس سے بچیں۔ کیوں بچیں؟ آپ مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس مقام پہ بچنا ہے، کہاں پر نہیں۔ بعض اوقات سخت ضرورت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ممنوعہ چیزوں کو جائز کر دیتی ہے، اور بعض اوقات عموم میں بلوا کہ ایک چیز بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی رعایت کے پہلو نکلتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کلپس بنا کے لوگوں کے درمیان عام کرنا، اور اس میں مطلب یہ کہ پھر لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، اور اس میں آزمائش ہم جیسے لوگوں کی آتی ہے جن کے نمبر سب کے پاس ہیں، پھر وہ کلپس بھیجے جاتے ہیں، وہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں، دیکھیں فلاں یہ کہہ رہا ہے، کیا حکم ہوگا؟ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ پریشان اس لیے ہو گئے ہیں کہ مطلب اس نے آدھا کام کر دیا ہے اور آدھا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی پوسٹ آئے، کوئی اس طرح کی کلپ آئے جس میں کوئی صاحب یہ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں دیکھیں نہ استعمال کریں، اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، تو آپ فوراً چھوڑیں نہیں، نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کا حکم شرع سب سے پہلے آپ معلوم کر لیں کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس میں رعایت کی بالکل گنجائش ہو۔
ایک ہی بھائی نے پوچھا ہے کہ لڑکا کب شادی کے قابل ہوتا ہے اور نکمے لڑکے کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمر کے لحاظ سے تو جب 15 ایئرز کا ہو جاتا ہے لڑکا 15 سال کا، تو ہماری شریعت اس کو ایڈلٹ کہتی ہے، یعنی بالغ قرار دیتی ہے۔ تو 15 سال کم از کم ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، یہ عمر کے لحاظ سے ہے۔ اور شادی کب کرنی چاہیے، جس میں 3 چیزیں ضرور ملحوظ ہونی چاہیے کہ نمبر 1 وہ بیوی کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کر سکتا ہو، اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس اور تیسرا کھانا پینا۔ رہائش کا یہ تصور نہیں ہے کہ الگ مکان لے کر دینا، بلکہ اگر جوائنٹ فیملی ہے وہ اپنی بیوی کو ایک روم پرووائڈ کر سکتا ہے جس میں پرائیویسی رہے، اندر سے کنڈی لگا سکے، کہیں ملنے باہر جائے تو باہر سے تالا لگا کے جا سکے، تو بس یہ کافی ہے، یہ رہائش ہے۔ اور لباس اور کھانا پینا، یہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے لڑکا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت ہو اس کو، تو یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں۔ تیسرا یہ ایج والا لے لیں آپ، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کی تربیت وغیرہ ہو جائے، کیونکہ بہت ہی ایک دم چھوٹی عمر میں شادی کر دینے والا بھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کھلونا دے دینا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس طرح گھر چلانا ہے، کیسے مزاج سمجھنے ہیں، کیسے کسی کے احساسات اور فیلنگز کو سمجھ کر لے کے چلنا ہے، تو لاؤبالی پن بہت زیادہ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے اس طرح۔ لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، جبکہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں پھر گناہ کی صورت بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں دیکھ لی جائیں۔ نکمے لڑکے سے مراد اگر آپ کی یہی ہے کہ نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، اس کی شادی کر دیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا میڈیکلی طور پہ فٹ ہے مثال کے طور پر، لیکن نان نفقہ اپنی زوجہ کو نہیں دے سکتا ہے، تو اس کا شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یقین ہے کہ نہیں دے سکتا ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، بالکل نہیں، کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کریں۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کماتا دھماتا ہے نہیں، اس کی شادی کر دو، خود کمانے لگ جائے گا۔ اچھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے کسی نکمے سے کر لیں گے کہ چلو ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، بڑا نکمہ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے جانے کے بعد کمانے لگ جائے؟ نہیں، اس میں تو ہم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تنخواہ کتنی ہے، مکان اپنا ہے کہ نہیں۔ اگر ساس مری ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نندے مری ہوئی ہیں تو نور علی نور ہے، پھر ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ لیکن دوسرے کی بچی کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی تعویلات دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ جی بعد میں کمانے لگ جائے گا ہم شادی کر دیتے ہیں۔ آپ اگر یہ ذہن بنائیں گے اور شادی کریں گے، بیٹا تو گناہگار ہے ہی ہے، ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے اچھی طریقے سے توجہ رکھیں۔ ہاں یہ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر باپ مالدار ہے اور وہ بیٹے کا نان نفقہ یعنی اس کی زوجہ کو، بہو کو نان نفقہ بیٹے کی طرف سے دے سکتا ہے، اور وہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اور ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کر لیں گے، بیٹا بعد میں میرا کاروبار میں آئے گا، یا ابھی پڑھ رہا ہے بعد میں جاب کرے گا، اور کوئی اس طرح اپنی بچی دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے بچی کا نان نفقہ، تاکہ بچی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو پھر یہ ایسا جو بچہ جو اس وقت مصروف عمل ہے پڑھائی کے اندر، کسی اور کوئی مطلب بعض اوقات کورسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جاب وغیرہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے والد صاحب اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ کہ بھائی نے فرمایا کہ دوران سفر بعض اوقات قبلے کا معلوم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت میں پھر کیسے کہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رخ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، تو کیسے کریں گے؟ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں حمیرہ بات کر رہی ہوں جیکب آباد سے۔ جی مفتی صاحب میرا سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی خود کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتا ہے لیکن وہ پھر کوئی اس قسم کی بات کر دیتا ہے، وہ شریعت سے ہٹ کر ہے، تو اس کے بارے میں جو اس پیر کے جو مرید ہوں گے تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ بیعت توڑ دیں یا ان کی بات ان سے منع کر دیں؟ اور دوسرا کوشچن مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ ٹی وی پر آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی کو بھی دیکھ کر اس کے لیے برا گمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن مفتی صاحب ایک بندہ جو لگاتار کچھ غلط کام کر رہا ہو اور پھر وہ دوبارہ کوئی غلط کام کرے تو اس کے بارے میں جو دل میں گمان آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور تیسرا کوشچن مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ جو ہم قضا روزے رکھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ، تو ان کے ساتھ کیا تراویح پڑھنی چاہیے؟ مفتی صاحب میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پردے کے حکم کے بارے میں آپ سے میں نے سنا تھا کہ فی زمانے کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ عورت کے ستر میں چہرہ بھی چھپانا جو ہے ہم وہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب جو ٹی وی پر یا کئی گھر میں کئی عورتیں ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے چہرہ نہیں ڈھانپا ہوتا، تو ان کے بارے میں اگر ہمارے دل میں برا گمان آئے یا ان کو دیکھ کے ہم بھی پردہ نہ کریں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ میری نانی اماں ہے جو کہ بیوہ ہے، ان کے دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی تھی، وہ بھی ہو چکی ہیں، تو
کیا ہم انہیں صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں, چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا وہ کسی بھی صورت میں ہو, ان کو دے سکتے ہیں؟ اور اگلا سوال مفتی صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو اگر آپ کو ایک اسلامی ماحول گھر میں پرووائڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت اچھی ہوگی, لیکن مفتی صاحب اس کے باوجود بچے لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوئی کمی نہ رہ رہی ہو. تو ہمیں اس بات پہ یقین کیسے ہوگا کہ ہم نے پوری طرح سے بچے کی تربیت کر دی ہے, اس کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا کوشچن مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کر سکتی ہے؟ اور اگر اس کا پیر اسے یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی شوہر کو بے شک نام بتاؤ اور تم اس سے بیعت کر سکتی ہو, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کی صحبت بہت ضروری ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی سر, ہمارے یہاں ہسپتالوں میں جب خواتین ڈلیوری کے لیے جاتی ہیں تو ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ پیسے مانگتا ہے, اور اس کا رواج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو کیا یہ سوال کے زمرے میں آئے گا؟ اور اسی طرح جب دیگیں بنتی ہیں تو کھانا پکانے والا اپنی اجرت لے چکا ہوتا ہے, لے لیتا ہے, پھر بھی وہ کھانا مانگتا ہے, یا اور بعض اوقات تو وہ مالک کے آنے سے پہلے ہی نکال بھی لیتے ہیں. تو یہ اس طرح صحیح ہے؟ اور اس طرح مستحب ختم قرآن کا چندہ مانگا جاتا ہے, مانگنے کے لیے نکلتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ پچھلے سال اتنے دیتے ہیں اتنے دو, اس طرح سے مانگنا یہ بھی سوال ہے. اسی طرح ربیع الاول ربیع الثانی محرم کے لیے جو چندہ مانگا جاتا ہے نیاز نظر کے لیے, یہ سب سوال کے زمرے میں آئے گا نہیں آئے گا؟ کیا اس کی حاجت ہوتی ہے کہ مانگا جائے؟ اور ان کا آخر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل تو کافر ہو گیا ہے, اگر کسی نے ایسا کہا تو اس کے ایمان کا کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. میں نے آپ سے یہ سوال کرنے تھے دو, کہ ایک پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں تو وہ مطلب اس طرح سے اتنے وہ ہمارا مشکل سے نان نفقہ پورا کر پاتے ہیں, تو اس صورت میں اگر ہم اپنی اولاد میں وقفہ کریں تو اس سے ہم گناہگار ہوں گے یا کیا حکم شرع ہے؟ جی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو خاص ایام میں اگر سویٹر یا دوپٹہ وغیرہ جو اوڑا ہو, مطلب پانی کی کمی کی وجہ سے اگر ہم اس کا وہ دھو نہ سکیں تو وہی ہم اوڑھ کے یا پہن کے وہ سویٹر وغیرہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ آفیری کویسچن تھا, یہ پوچھا تھا. اچھا, یہ جو قبلہ رو کا تھا مسئلہ, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے بعض اوقات تو اتر کر نماز پڑھتا ہے, اس میں تو لازمی طور پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اب اس میں بعض اوقات تو پتہ ہوتا ہے, کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں, کوئی بتانے والا ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں, تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے. ورنہ اس میں تحری کا حکم ہوتا ہے. تحری کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچ بچار کرنا. انسان جیسے اسٹیشن پہ اترا رات کے 3 بجے, کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے, کوئی علامت بھی ایسی نہیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا, تو اپنے دل سے سوال کریں کہ کس طرف ہوگا. جہاں آپ کا دل گواہی دے وہ آپ کے لیے قبلہ ہے. جب آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت میں قبلہ رو ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, اب یہ ہے کہ گاڑی میں سواری کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہوں, اس میں یہ ہے کہ اگر نفل یا سنن ہوں تو جس طرف گاڑی کا رخ ہے آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں, قبلہ رو ہونا ضروری نہیں. تو پھر آپ اس میں نیت میں قبلہ رو ہونے کا ذکر نہ کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے وقت میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے اور اتر کے پڑھنا ممکن ہی نہیں ہوتا, تو پھر چلتی گاڑی کے اندر فرض بھی پڑھنے کا حکم ہے. وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ آپ نیت کے اندر قبلہ رو ہونے کا ذکر نہیں کریں گے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ حکمن جس طرف گاڑی جا رہی ہے آپ کے لیے یہی قبلہ ہے. حقیقتاً حکمن, حقیقتاً تو کسی اور طرف ہی ہوگا. مثلا گاڑی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کس طرف قبلہ ہے, لیکن اب آپ اتر کے پڑھ ہی نہیں سکتے, نہ اس رخ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, تو جس رخ آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے لیے شریعت کی طرف سے حکمن وہی قبلہ ہوگا. اب نیت کر لیں ٹھیک ہے, نہیں تو ذکر بھی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی قرآن کے کسی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی انکار کر دے تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, اگر قرآن کے ایک حرف کا بھی اس طرح کہ یہ قرآن کا حرف ہے, کوئی کہے اور کہے کہ میں اس وجہ سے نہیں مانتا ہوں کہ یہ قرآن کا حرف ہے, میں نہیں مانتا ہوں, تو بالکل اس کے اوپر حکم کفر لگے گا. اور آیت کا حکم تو بہت بڑا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کرنا قرآن سے ہٹ کر یہ کفر نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جی فرعون ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں فرعون ہے.
اب اگرچہ قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، لیکن فرعون کا انکار کر دینا کفر نہیں ہوگا، صرف ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس قسم کے مسائل میں ذرا احتیاط کیا کریں، کہاں حکم کفر لگانا ہے کہاں نہیں۔ اور ابھی بھی جو میں نے بات کہی اس پر بھی آپ قیاسات نہ کرنا شروع کر دیجیے گا، بلکہ ہمیشہ طریقہ کار یہی رکھیے کہ جب کسی شخص کی زبان سے کوئی قابل اعتراض جملہ سنیں تو فوراً کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ از خود کسی کے بتائے ہوئے مسئلے پر قیاس کر کے حکم کفر جاری کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ خود آپ کو حکم کفر کے تحت لے آئے، اس میں احتیاط کی جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مرد کا وائٹ گولڈ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، مرد کو ہر قسم کی دھات منع ہے، یہ جو مطلب عام گولڈ چلتا ہے یہ ہو چاہے وائٹ ہو، کوئی نہیں پہن سکتا، صرف چاندی پہن سکتا ہے مرد، ایک انگوٹھی چاندی کی ہو، ایک انگوٹھی ہو 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، 4.5 ماشا پورا نہ ہو، اور نگ نہیں لگا ہونا چاہیے، نگ ہونا چاہیے، نگ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، جیسے چھلا جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بس خیال رکھیں، ایک انگوٹھی، اس کا مطلب 2 نہیں، چاندی کی پہنیں گے، کسی اور دھات کی نہیں، نگ ہونا شرط ہے، بغیر نگ کی نہیں، اور 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، اس سے زیادہ وزن کی نہیں ہو سکتی ہے، تو باقی دھاتیں منع ہوتی ہیں۔ یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ فٹ پاتھ پہ لوگ انگوٹھیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کس دھات کی ہے، اس میں بس نگینہ لگا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پہن لیں آپ کی قسمت بدل جائے گی، یہ آپ کے موافق ہے، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم اس کو لے لیتے ہیں، مہنگے داموں لے کے پہن رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ خلاف شرع انگوٹھیاں ہیں، اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو یہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے یہ خود کیوں نہیں انگوٹھیاں پہن کر پرائم منسٹر بن جاتا۔ یہ فٹ پاتھ پہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے اور آپ کو لارے لپے دے رہا ہے، آپ کو مطلب اچھے مستقبل کے خواب دکھا رہا ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح انگوٹھیاں خرید کر، خلاف شرع انگوٹھیاں پہن کر اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ مطلب چھوٹی عقل کے کام ہے اور پست عقل کا کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو وسعت پیدا ہوتی ہے، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کافی عرصے سے نہیں ملتے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی رشتہ دار تھے، بہت عرصے بعد ملے، جب وہ مل کر گئے تو ہماری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا یہ صحیح نظریہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا برا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط خیال ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں کسی بھی شے میں از خود نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ از خود کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یہ گلاس پڑا ہوا ہے میرے لیے منحوس ہے کہ نہیں، تو یہ میں کہوں شاید ہے، یہ نہیں، اس طرح یہ از خود نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو نقصان پہنچے، اس کو آپ نحوست کا نام دے دیں، کہ جیسے کپ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا ہاتھ لگا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے کہا بڑی نحوست ہے اس کپ کی، جب پکڑتا ہوں ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو یہ اب فی نفسی ایسا نہیں کہ کپ کو منحوست، وہ تو اس کا جو ٹکڑا کٹا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہاتھ کٹا، اس کو آپ نے نحوست کا نام دے دیا، چل جائے گا۔ ایسی ایک آدمی جو آپ کو مسلسل تنگ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور وہ شرری قسم کا ہے، تو آپ نے کہا بڑا منحوس آدمی ہے، جب بھی یہ آتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے، تو اب آپ اس شخص کو نہیں کہہ رہے کہ از خود اس میں کوئی نحوست ہے، بلکہ اس کے عمل کو، برے عمل کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیچارہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا، کچھ نہیں، گھر پہ آ کے بیٹھ کے گیا اور آپ نے کہا اور گلاس ٹوٹ گیا، آپ نے کہا بڑا منحوس تھا، دیکھو آیا گلاس ٹوٹ گیا۔ اس طرح کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں خود، بلکہ شیطان ملواتا ہے، بلکہ جو شیطان کے تابع ہوتے ہیں انسان، وہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ گیا ہے نا تو ایسا ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم میں شاید کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے، پہلے تو گلاس نہیں ٹوٹا، لیکن ابھی گلاس ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے گلاس ٹوٹا ہے۔ منحوس وہی ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی گھر کا فرد نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کنیکشن آپ ملا رہے ہیں۔ اب اگر بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، آپ تھے سب گھر والے ایسے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ کوئی مطلب یہ کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، شریعت بلکہ اس کا انکار کرتی ہو، خواہ مخواہ اس میں کنیکشن ملا کر ایک چیز کو برا بھلا کہہ کر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، بلکہ دوسروں کے دل میں ڈالنا، یہ نہ تو دین کی خدمت ہے، نہ اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کوئی نتیجے نکالنے کا ایک مثبت طریقہ ہے، بلکہ یہ گناہ گار کروا دے گا، اور جتنے لوگ اس سے بدظن ہو کے اس سے کٹنا شروع کریں گے، قطع رحمی کریں گے، ان سب کا وبال بھی ہمارے سر۔ بلکہ اگر ہم بھی اس قسم کی بے سروپا باتوں پر کسی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں یا اس سے نہیں ملتے ہیں، یہ قطع رحمی کے تحت آئے گا، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے والا معافی مانگتا ہے اور ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے بات نکلتی نہیں ہے، دل میں باقی رہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی معاف کریں اور دل کو بالکل صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے, بہت اچھی بات ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو شریعت کا مطالبہ تھا کہ اگر ایک بھائی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں, تو آپ نے معاف کر دیا, یہ آپ کی قدرت و اختیار میں تھا, یہ آپ نے معاف کر دیا, آپ سرخرو رہیں گے. اب اگر قلب سے اس کی وہ کیفیت نہیں جا رہی ہے, یہ دل کی کیفیات اور دل میں چیزوں کا باقی رہنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آزمائش میں آپ کو نہیں مبتلا کیا گیا کہ دل سے بھی یہ کیفیات کو ختم کریں, کوشش کریں, اچھا ہے ختم کریں, اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن نہیں ہو رہی تو آپ قابل گرفت نہیں ہیں, صرف آپ کا ظاہری طور پہ معاف کر دینا کافی ہے. اب اس قسم کی جب کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ تبھی ختم ہوتی ہیں جب سامنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے, یا آپ محبت اس کی داخل کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہو کہ اگر اس کی محبت دل میں داخل کرنا شریعت نے منع نہ کیا ہو, جیسے بعض اوقات نامحرم عورت ہے, یہ مرد ہے, ان میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے, تو اب یہ تو نہیں کہ محبت پیدا کریں خواہ مطلب کوئی رشتہ دار ہے, تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جب بھی ملیں سلام کریں, جب کوئی ان کے پاس ملنے جا رہا ہو تو غائبانہ سلام بھیجیں, انہیں گفٹ دیں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی دعوت وغیرہ کریں, اور اس طرح رابطہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. یہ کہتی ہیں, اب یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ولایت کا دعویٰ کرے اور بات شریعت سے ہٹ کر کرے تو مریدین کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے جب کوئی خود ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کو ہی زیبا تھا. آج کل جو دعوے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے, اپنے منہ سے جو ولایت کا دعویٰ کرے گا, اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو ولی قرار دیا جائے. ولی کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, عالم دین ہو, غیر عالم کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. نمبر 3, اس کا ظاہر مکمل طور پہ شریعت کے موافق ہو. نمبر 4, اعلانیہ طور پر کوئی بھی گناہ نہ کرتا ہو. نمبر 5, وہ عجب و خود پسندی سے, تکبر سے, غرور سے اور دنیاوی معاملات سے کہ اپنے مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھنا, ان سب سے پاک و صاف ہونا چاہیے, اور بالکل شریعت کے لازمی طور پہ چل رہا ہو. یہ یاد رکھیں, یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ ولایت عطا فرما دے اور پھر کوئی وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب کر لیتا ہے. اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی ظاہری طور پر شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, شریعت کے خلاف چل رہا ہے اس کا عمل, اب لاکھ وہ غوثیت کے بھی دعوے کر لے, اس کا دعویٰ ناقابل قبول ہے اور ایسے شخص قابل بیعت بھی نہیں ہوگا. لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ بات سمجھنے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں تو وضاحت طلب کر لیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ مسلسل بے عمل ہے, مسلسل بے سروپا باتیں کرتا ہے اور سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ بیعت کے بالکل قابل نہیں ہے. مرید اس سے بیعت توڑ کے کسی اور کامل شخص سے بیعت کرے. ایک مختصر سا وقفہ ہوگا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا, ہے تو آگے کا لیکن وہ پیچھے میں نے لکھ دیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایام مخصوصہ چل رہے ہوں اور اس میں ہم نے جو دوپٹہ یوز کیا تھا ایام مخصوصہ کے گزر جانے کے بعد اسے دھونے کا وقت نہ ملا اور اسی میں نماز پڑھ لی, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن, یہ بارہا ہم نے بتایا, لیکن آپ لوگ چونکہ تسلسل سے دیکھتے نہیں ہیں یا شروع کے پروگرام نکل جاتے ہیں. نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ ہوتی ہیں جن کو حقیقیہ کہتے ہیں, یہ وہ نجاستیں ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, ان کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے جیسے پیشاب ہے. اور ایک نجاست ایسی ہوتی ہے کہ شریعت اس کو نجاست کہتی ہے لیکن وہ نہ دکھتی ہے, نہ اس کی اسمیل ہوتی ہے, نہ اس کو آپ چھو سکتے ہیں, انہیں حکمیہ کہتے ہیں. حکمیہ نجاست کبھی بھی چھٹ کر کہیں نہیں لگے گی, بس یہ یاد رکھیں, کیونکہ اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا, حصی وجود نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے کہ اس کا وجود ہے, مان لو. تو یہ حیض ہے, نفاس ہے, اسی طرح حالت جنابت, اسی طرح بے وضو پن. اگر میں بے وضو ہوں پھر میں اس کو چھوں تو کیا میرا بے وضو پن اتر کر اس میں لگے گا؟ اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے, وہ خالی ہاتھ اس میں لگاتی ہیں, تو کیا حیض اس میں لگے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حیض ہاتھ میں تو نہیں, ٹچ کرنے کے اوپر ہی سرکار نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا. تو لہٰذا اس حالت میں جو دوپٹہ آپ نے پہنا ہوا ہے, حتیٰ کہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے, اگر اس پہ کوئی مطلب نجاست وغیرہ نہیں لگی, قمیض جو پہنی ہوئی ہے وہ تک آپ بعد میں پہن سکتے ہیں, بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں. یہ چیزیں اتر کے لگتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی.
دیکھیے کہتی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل غلط کام کر رہا ہو، اب اس کے بارے میں گمان پیدا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہماری جب ادھوری باتیں آپ سنیں گی نا، تبھی ہماری طرف ادھوری باتوں کی نسبت کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب کوئی مسلمان ایسا ہے جس میں ظاہری طور پر بدگمانی قائم کرنے کا کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہو، تو خواہ کیوں بدگمانی کریں اس کے ساتھ، لیکن اگر قرینہ موجود ہو تو بدگمانی کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ تو خود اپنے قرائن سے، اپنی علامات سے، اپنی نشانیوں سے، اپنے اعمال سے ہمیں بدگمانی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسلسل غلط کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہاں سے حسن ظن قائم کریں گے؟ اس کے بارے میں تو بالکل بدگمان ہونا چاہیے، اور اس بدگمانی کو بنیاد بنا کر اس کی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں اگر روزے قضا کرتے ہیں، جیسے روزے قضا ہو جاتے ہیں خواتین کے، تو کیا ان کے ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہوگی؟ جی بالکل نہیں، تراویح پڑھنی ہوگی، کیونکہ تراویح کی قضا نہیں ہوتی۔ جب تراویح نکل جاتی نا تو اس کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پاک حالت میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی ٹائم کی تراویح نکل گئی اور رمضان گزر گیا، بلکہ اگلا دن ہی آ گیا، تو اس تراویح کی قضا نہیں ہے، بس وہ گئی۔ تو اس لیے صرف قضا روزے رکھنے ہوں گے، تراویح وغیرہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ فی زمانہ آپ نے کہا تھا کہ چہرہ ڈھانپنا چاہیے، اب بہت سے اسٹیجز پر، بہت سارے جگہوں پر خواتین آتی ہیں چہرہ نہیں ڈھانپتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے، ہمارے علماء متاخرین نے چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، نقاب کا حکم دیا ہے، اور بغیر ضرورت شرعیہ چہرہ کھولنا منع رکھا ہے۔ جہاں ضرورت متحقق ہوتی ہے ہم خود کہتے ہیں کہ وہاں چہرہ کھول سکتے ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں ہماری بہنوں کو بڑی پرابلم ہے کہ وہ باقاعدہ برقعے بھی اس سٹائل کے نہیں پہن سکتے جو ہمارے یہاں ہیں، اور اسی طرح نقاب کرنا بہت دور کی بات، وہ اسکارف پہنتی ہیں۔ تو جہاں جہاں مشکل اور پریشانی آتی ہے اس کے حساب سے تو ٹھیک ہے، ورنہ مطلب یہ کہ نقاب کرنا ضروری ہے، اور کسی کا میڈیا پر آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شریعت کو بدل سکتا ہے، بلکہ جو میڈیا پر آئے اسے تو شریعت کو زیادہ فالو کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور رول ماڈل کو اگر وہ کوئی مطلب خود علماء کی باتوں کو یا مفتیان کرام کی باتوں کو حقارت سے لے رہا ہو، عملی طور پہ اس کو نافذ نہ کر رہا ہو، تو پھر تو یہ غلط پیغام جائے گا، تو بالکل نقاب کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی خاتون ہیں، کوئی بیوہ ہیں ان کی رشتہ دار، اور ان کا کوئی ہے نہیں، تو کیا ان کو صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ فل سا رہا تھا، لیکن ایسی تھا غالباً۔ تو بس یہ دیکھا جائے گا، دیکھیں کہ اگر ہماری کوئی بیوہ ہو جاتی ہیں، بے سہارا ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان کے پاس مال ہے یا نہیں، کیونکہ بے سہارا ہو جانے والی مالدار بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بیوہ ہے، 4 بیٹے تھے، شوہر تھا، گھر بھرا ہوا تھا، سب مر گئے، لیکن وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو کون کہے گا کہ یہ ہاں بے سہارا تو ہو گئی لیکن یہ محتاج تو نہیں ہوئی؟ اسی طریقے سے ہر بیوہ جو ہے محتاج نہیں ہوتی۔ تو اگر ان کے پاس مال وغیرہ ہے تو پھر تو ان کو واجب صدقہ کیا، نفلی صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے، وہ غرباء کو دے، غرباء کا حق ہے۔ اور اگر وہ واقعی غریب ہیں تو پھر یہ کہ نفلی صدقہ ہی نہیں بلکہ آپ صدقات واجبہ بھی ان کو دے سکتی ہیں۔ اگر وہ شرعی طور پر فقیرہ ہیں، یعنی ان کے پاس جس میں سمجھاتے ہیں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یا ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ اس کی مالیت لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو یہ ہوں گی مالکہ نصاب، ان کو نہیں دے سکتے، یعنی صدقات واجبہ۔ نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ بھی کسی غریب کو دیں لیکن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں یا کم مقدار میں ہیں، یا کم مقدار میں 2 چیزیں اگر آپ ملا لیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، تب بھی یہ شرعی طور پر مالکہ نصاب کہلائیں گے۔ کم ہونے چاہیے تو پھر آپ ان کو صدقات واجبہ نافلہ دونوں دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اسلامی ماحول بنائیں بچوں کے لیے، ہم نے بنایا، لیکن اس کے باوجود بچے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم کیا یقین کریں اس بات کا کہ ہماری تربیت کامل نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ بھی ہے، مطلب ایک گھر میں ماحول جو آپ نے جس کو آپ مذہبی ماحول کہہ رہے ہیں، کہ کیا واقعی وہ مذہبی ماحول ہے اور پرفیکٹ ہے، کامل ہے شرعی لحاظ سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی ماحول جو بھی بنا رہا ہے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اس نے خود تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ چند چیزوں کو نافذ کر کے دعائیں یاد کروا دیں، کھانے کے یہ سنت آداب وغیرہ کر لیا، اس کے بعد بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں تربیت نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بنا تو لیا ماحول، ٹی وی نہیں چل رہا، فلمیں نہیں چل رہی، فلاں چیز ہو رہا، بچے آرام سے مطلب یہ کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں، یہ اچھا ہے برا، لیکن کیا یہ کامل ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔
تو یہ مطلب والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کی تربیت حاصل کریں. لیکن بہرحال اگر آپ نے تربیت خود حاصل کی ہوئی ہے نہیں بھی ہے لیکن ایک اچھا ماحول بنایا اور بچے اس کو قبول نہیں کر رہے تو ذرا ان کی صحبت کو دیکھیے. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی تایا، کوئی کزن جھوٹ بولتے ہوں یا بچے اسکول جاتے ہوں اور وہاں پر جھوٹے دوست ہوں. اس پر آپ خاص طور پہ توجہ کریں. اگر آپ کو ایسا کوئی ذریعہ و سبب خارجی طور پہ نظر آئے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں اور ان کی اصلاح کامل ہوتی نظر نہیں آ رہی تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، دوسروں کے بھی جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے بچوں سے اور ہر قسم کے گھر کا بچہ آیا ہوتا ہے. تو لازم سی بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ اثرات تو بچے قبول کر ہی لیتے ہیں. لیکن اب آپ کی یہ حکمت پر محمول ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس برائی کو دور کرتے ہیں. اپنے بچوں کی شروع سے اگر ہم ذہن میں نشو و نما کریں کہ جو بچہ سچ بولے، گلاس ٹوٹ گیا، کس نے توڑا؟ بچے نے کہا میں نے. ہم منہ پر تھپڑ مارتے ہیں کھینچ کر، یہ غلط ہے. اس کو آپ 50 روپے دے دیں کہ بیٹا شاباش تم نے سچ بولا نا، اس کا انعام ہے. تو کہے گا اچھا نقصان ہوا مجھ سے لیکن میں نے سچ بولا تو انعام ملا. وہ سچا بنے گا. ہم خود بعض اوقات جھوٹا بناتے ہیں بچوں کو. جو سچ بول دے، جو بہو سچ بول دے ساس اس کو نہیں چھوڑتی، اور جو مسلسل ساس کو جھوٹ بول بول کر پاگل بناتی رہے، ساس کہتی ہے نہیں بھئی یہ تو ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے. تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. جو سچ بولے اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو جھوٹ بولے اس کو مطلب اس کی برائی کریں اور اس کی مذمت کریں تو پھر چھوٹے گا. ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامل بنائے، محنت جاری رکھیں. ایک انہوں نے کہا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیر صاحب سے بیعت کر سکتی ہے؟ کسی عورت نے پیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے بیعت کر سکتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پیر کامل ہے، بالکل صحیح ہے، تو شوہر کی اجازت اس میں بالکل درکار نہیں ہوتی. یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرمایا کرتے تھے یعنی مسلمان کرتے تھے تو کیا عورت کو اپنے شوہر سے اس بیعت اسلام کے لیے اجازت لینا ضروری تھی؟ نہیں. تو بس یہ طریقت کے مسائل وہیں سے لیے گئے ہیں. اسی طرح کوئی اولاد اگر ہو اپنے ماں باپ سے پوچھتا ضروری نہیں، وہ بیعت کر سکتا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں سرکار سے بیعت کی، کوئی والدین سے پرمیشن لے کر تو نہیں آئے تھے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت غلط شخص کے ہاتھ میں بیعت کر لے کیونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی، بچوں کے نہیں، اس لیے جو گھر کا بڑا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ بھال کر لے. لیکن اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ ماشاءاللہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، بعمل ہے، متقی پرہیزگار ہے اور مطلب لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں تو اس میں جب سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کے اندر معروف ہے، تو پھر شوہر کی اجازت تو بالکل درکار نہیں ہے، بیعت ہو سکتے ہیں. اور اگر پیر صاحب نے خود یہ کہا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. جیسے مسئلہ پوچھا بھی آپ سے بغیر شوہر کی اجازت کے بیعت ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ پیر کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بالکل ضروری ہے، لیکن صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھنا. صحبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا. اور فیض اسے کہتے ہیں، یہ ایک کسی کی بھی گفتگو کا یا اس کی شخصیت کا ایک مثبت اثر جو سامنے والے میں پازیٹیو چینج پیدا کر دے، مثبت تبدیلی پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فیض. فیض کو یہ نہیں ہے کہ اڑ کے ہوا سی آئی ایک دم اندر چلی گئی یا نور سا آیا ایک دم آ گیا تو ہم کہتے ہیں فیض. فیض اسے کہتے ہیں مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں، کسی کو آپ نے خالی دیکھا نا اور آپ کو شرمندگی ہوئی کہ میں گناہ کیوں کر رہا ہوں، توبہ کی طرف مائل ہو گئے، یہ اس کا فیض ہے کہ آپ نے دیکھا، اس کی شخصیت سے ایک اثر آپ پہ طاری ہوا، اس کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نادم ہوئے، یہ فیض کہلاتا ہے. اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے لیے قریب بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اگر میڈیا پہ کوئی ایسے آتے ہیں تو میڈیا پہ دیکھ کے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے. ان کی سپیچز ہیں، ان کی گفتگو ہے، اسے سنتے ہیں، ہمیں مثبت تبدیلی آ جائے، یہ بھی فیض ہے. یہ تو غیر پیر کا بھی فیض جاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوں گے وہ جو ہم سے کوئی بیعت نہیں ہے یا ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارا پروگرام جاتا ہے. 16واں سال ہے الحمدللہ رب العالمین احکام شریعت کو، یہ 16واں سال ہے. 15 سال مکمل ہو چکے ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں میں بھی کہوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا لوگ دیکھتے ہیں اور اچھا اثر قبول کرتے ہیں. اس کو آپ فیض سے تعبیر بالکل کر سکتے ہیں. تو صحبت کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کہتی ہیں بعض اوقات یہ ڈیلیوری وغیرہ کے لیے جیسے ہاسپٹل جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو پھر عملہ کہتا ہے جی کچھ ہماری دے دیں، کیا یہ سوال کرنے میں آئے گا؟ جی بالکل سوال کرنے میں آئے گا. وہ اپنے منہ سے نہ کہیں، خود آپ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ بیجا سوال کرنے میں آتا ہے. اگرچہ اس کا عرف بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے لیکن اس طرح کے ممنوعہ چیزوں کا رواج ختم ہی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض وقت غریب ہوتے ہیں نہیں دیتے تو ان کے ساتھ نامناسب رویے اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ کھانا پکانے والا اجرت بھی لے لیتا ہے، اس کے باوجود تھوڑا بہت کھانا اس میں سے لیتا ہے، مانگ لیتا ہے یا بعض وقت بغیر مانگے لے جاتا ہے.
لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے، بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہاں اتنا معروف ہو جائے کہ آپ کو بھی پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لے کے ہی جائے گا، تو پھر یہ اجرت میں ہی مقرر ہو جائے گا. یعنی المعروف کالمشروط، جیسے آپ نے کہا کتنے دے کے پکائیے جی 500 روپے مثال کے طور پر، اور یہاں معروف ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت کھانا لے کے جاتے ہیں، تو گویا کہ آپ سودا ہی اس پہ کر رہے ہیں، آپ یہ ایگریمنٹ ہی سے اس پہ کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عرفاً رائج ہے اس کا تو یہاں گنجائش نکلے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں اور وہ پوری آدھا پتیلا بھر کے لے جائے. اس میں تبدیلی، اس میں حکم دوسرا ہو سکتا ہے. 2-3 کویسچن رہ گئے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اب ٹائم کم ہو گیا ہے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اگر نیکسٹ فرائیڈے میں حاضر ہوا تو ضرور انشاءاللہ ان کے جوابات پہلے دیں گے، اس کے بعد پھر دیگر کالز وغیرہ اور آفر کویسچنس کے جواب ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں، ہماری ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین کے بہت زیادہ قریب آنے، اس کو سیکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے اور بہنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب